بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین طاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، گفتگو ہماری خصائص ماہ رمضان کے حوالے سے جاری ہے، اور اب تک ہم دو اہم خصوصیات ماہ مبارک رمضان کے ذکر کر چکے ہیں۔ پہلی خصوصیت تھی کہ ماہ مبارک رمضان سالکین الی اللہ کے سفر کے آغاز کا مہینہ ہے، ان کے سال کی ابتدا ماہ مبارک رمضان سے ہوتی ہے۔ دوسری خصوصیت جو ہم نے بیان کی کہ یہ ماہ مبارک رمضان ضیافت الہی کا مہینہ ہے، جیسا کہ خطبہ شعبانی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللہ۔ آج جو تیسری خصوصیت ذکر کرنی ہے ماہ مبارک رمضان کی، وہ ہے اہم خصوصیت جو ہے وہ ہے ماہ مبارک رمضان میں روزے کو واجب قرار دیا گیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا سورہ بقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، اے مومنین کرام، کتب علیکم الصیام، آپ پر روزہ واجب قرار دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ آپ سے پہلے گزشتہ امتوں پر روزہ فرض قرار دیا گیا تھا۔ اور ہدف اور مقصد کیا ہے روزے کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ آپ تقوی الہی اختیار کرو۔ عام خصوصیت جو ہدف ہے روزے کا خدا نے تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ ہے تقوی الہی۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے کہ روزہ ماہ مبارک رمضان میں فرض قرار دیا گیا ہے، اور ادب جو ہے ماہ مبارک رمضان کا واجب ادب روزہ ہے، اور یہ ایک مقدمہ ہے شب قدر کے درک کرنے کے لیے، اپنے آپ کو انسان آمادہ کرے تاکہ تہذیب نفس کے ذریعے، تقوی الہی کے ذریعے سے، تاکہ جب شب قدر میں جو قرآن مجید کے عنوان سے جو مائدہ الہی، جو دسترخوان الہی نازل ہو رہا ہے، تاکہ اس تک جا سکے اور ان معارف الہی اور اس معنوی رزق سے فیضیاب ہو سکے۔ اس کے لیے مقدمہ ہے روزہ، تاکہ انسان اپنے آپ کو اتنے قابل بنائے کہ اس دسترخوان میں حاصل ہو سکے اور معارف قرآن سے اس معنوی رزق کچھ حاصل کر سکے۔ 23 تک یہ روزہ اس لیے ہے کہ آمادہ کرے انسان اپنے آپ کو نزول قرآن کے لیے، شب قدر اور قرآن فہمی کے لیے۔ اس کے بعد اگر 7 روز 8 یا 6 روز جو ہیں اگر اس کا روزہ واجب ہے، تو یہ ایک لحاظ سے شکرانے کا روزہ ہوگا کہ شکر ادا کرے گا بندہ ایک کہ خدا نے اسے توفیق بخشی کہ فہم قرآن کی، معرف قرآن کی، اس معنوی رزق سے استفادے کی۔ اگر دیکھا جائے کہ روزے کے بھی بہت سے درجات ہیں، اور اہم درجات روزے کے اگر ہم ذکر کرنا چاہیں تو 3 درجات ہیں۔ سب سے پہلے جو روزے کا درجہ ہے وہ کم ترین درجہ ہے، کم از کم درجہ ہے، جسے فقہی روزہ کہا جاتا ہے۔ فقہی روزے کا مطلب ہے کہ انسان فقط ان چیزوں سے اجتناب کرے جو روزے کو باطل کرتی ہیں، جو مبطلات روزہ کہی جاتی ہیں، مثلا کھانا پینا، جماع، استمناء وغیرہ وغیرہ، یہ فقہی۔ اور اس کے علاوہ اگر انسان کسی چیز سے اجتناب نہ کرے، مثلا جھوٹ بھی بولتا رہتا ہے، اگر کوئی اپنے معاملات میں دھوکہ دہی بھی کرتا ہے، مثلا سود کھا رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی پہ بہتان ترازی کر رہا ہے، سب چیزیں گناہوں سے پرہیز نہیں کر رہا، صرف ان چیزوں سے پرہیز کر رہا ہے جو روزے کو باطل کرتی ہیں، اگرچہ اس سے اس کا روزہ صحیح تو ہوگا، فقہی لحاظ سے ہم کہیں گے درست ہے اس کا روزہ، لیکن بارگاہ الہی میں ایسا روزہ مقبول نہیں ہے، کیونکہ فرق ہے کسی ایک روزے کے صحیح ہونے میں اور روزے کے مقبول ہونے میں، روزے کے قبول ہونے میں۔ روزے کے قبول ہونے کی شرط ہے کہ روح روزہ ہونا چاہیے، جس کو خدا نے تقوی الہی کہا، لعلکم تتقون۔ اگر تقوی حاصل نہیں ہے، روزے کے باوجود اس کے گناہ بھی کر رہا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، اور صرف ان چیزوں سے اجتناب کیے ہوئے ہے جو روزے کو باطل کرتی ہیں، تو روح روزہ حاصل نہیں ہوا، وہ تقوی الہی حاصل نہیں۔ یہ کم ترین درجہ ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ قیامت کے دن، روزے قیامت، اگر بندہ حاضر ہوا بارگاہ الہی میں تو پوچھا جائے گا کہ میں نے تم پہ روزہ واجب قرار دیا گیا تھا، کیا رکھا تھا؟ جواب آئے گا جی ہاں رکھا تھا۔ بس عقاب سے بچائے گا، یہ قیامت کے دن اس روزے نہ رکھنے والے عقاب سے اور سزا سے، اور اس کی جو جہنم ہے اس سے بچائے گا،
کہ یہ ہوگا کہ ہاں اس نے روزہ رکھا تھا، لیکن روح روزہ اس کو حاصل نہیں گا۔ دوسرے درجے پہ اس سے افضل جو روزے کا رتبہ اور درجہ ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں اخلاقی روزہ، اس میں بندہ نہ فقط ایک عبد الہی، نہ فقط جو روزے دار ہے وہ مبتلات روزہ، روزے کو باطل کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، بلکہ ہر قسم کے گناہ سے پرہیز کرتا ہے، غیبت سے پرہیز کرتا ہے، مومنین کو اذیت دینے سے پرہیز کرتا ہے، دوسرے جو بھی حرام کام ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت ہے، اذیت ہے، اس کے علاوہ جو بھی آپ تصور کر سکتے ہیں گناہان صغیرہ و کبیرہ، ہر گناہ سے پرہیز کرتا ہے۔ یہ اس پہلے قسم کے فقہی روزے سے افضل روزہ ہے یہ دوسرا روزہ، جسے ہم اخلاقی روزہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک تیسرا جو سب سے افضل روزہ ہے، اور وہ بہت سے کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اور اولیاء خدا سے حاصل کرتے ہیں فقط، وہ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں عرفانی روزہ ہے۔ اس میں نہ فقط بندہ الہی جو عبد الہی نہ فقط مبتلات روزہ سے پرہیز کرتا ہے، روزے کو باطل کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، نہ فقط گناہان صغیرہ و کبیرہ سے پرہیز کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ خداوند قدوس کے سامنے حاضر پاتا ہے، محضر خداوندی میں محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، بارگاہ الہی میں ذکر کی کیفیت میں رہتا ہے، بارگاہ الہی میں حاضر اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، اور دیکھ جو بھی کام کرتا ہے اس میں اس کے قلب میں، جسے اس قسم کے روزے کو عرفانی روزہ یا قلبی اور دل اور باطن کا روزہ بھی کہا جاتا ہے، یہ مقام شہود میں بندہ ہوتا ہے، مقام عند اللہ میں اس قسم کا بندہ ہوتا ہے، اس عرفانی روزے میں فنا فی اللہ کے مقام پر ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے سوا دنیا کی ہر چیز سے منقطع کر دیتا ہے، فقط اس کے قلب میں خداوند قدوس کی ذات ہوتی ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب بندہ اتنے مقام تک پہنچ جائے، ہر کام میں اللہ کو دیکھے، ہر کام سے پہلے بعد میں اور اسی دوران اللہ کو دیکھے، تو اس کے تصور میں گناہ نہیں آ سکتا، چہ جائے کہ وہ عملاً گناہ کا ارتکاب کرے۔ خداوند قدوس سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک زیادہ سے زیادہ اس پہلے مرتبے سے اوپر ہو کر دوسرے اور تیسرے روزے کے مرتبے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان ماہ مبارک کے روز و شب ہیں جو ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔